وقال ربكم ادعوني استجب لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ مقصد اس پروگرام کا یہ ہے کہ اہل بیت کی دعاؤں کی معرفت کرائی جائے اور یہ چھپا ہوا خزانہ ہے اسے عام کیا جائے۔ 2-4 جملے جو ہیں ترجمے کے ساتھ شرح کے ساتھ، تاکہ یہ دعائیں آپ کے عملی زندگی میں آ جائیں، اور اگر یہ عملی زندگی میں دعائیں آ جائیں اور چلتے پھرتے بیٹھتے ان دعاؤں سے آپ اپنے رب کے ساتھ ارتباط قائم کریں تو پوری زندگی جو ہے نورانی گزر جائے گی، مشکلات دور ہو جائیں گی، اور اس سے زیادہ 1000 گنا فائدہ ان دعاؤں کا قبر کی تنہائی میں ہوگا، کہ جب انسان وہاں تنہا سفر برزخ شروع کرے گا تو ان دعاؤں سے بڑھ کر کوئی اور بہترین ساتھی وہاں نہیں ہوگا۔ دعا ابھی حمزہ صمالی کی دعا کو شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت خدا تیرے سوا کوئی میرا رب نہیں ہے، کوئی میرا خالق و مالک نہیں ہے۔ وحدک لا شریک لک۔ یہاں مومن توحید کا اقرار کرتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ عزیز و توحید کے اقسام ہیں، یہاں مولا دعا کے ذریعے سے ہمیں توحید سکھلا رہے۔ توحید اطاعت یہ ہے کہ خدا کے حکم کے مقابلے میں اگر ہم نے نفس کا حکم مانا یا شیطان کا حکم مانا تو ہم نے خدا کے ساتھ انہیں شریک کیا، یعنی شرک جو گناہ کبیرہ۔ جب انسان دعا میں یہ جملہ کہے کہ وحدک لا شریک لک، تو اپنے ان سارے گناہوں کو یاد کریں کہ خدا کی اطاعت کو چھوڑ کر میں نے حقیر و پست و ذلیل لذت کی خاطر کبھی نفس امارہ کو خدا کا شریک کیا، کبھی شیطان ملعون، حتیٰ کہ کبھی نجس کاموں کو، پلید کاموں کو خدا یہ وحدہ لا شریک کا شریک کیا۔ یعنی خود یہ توبہ ہے کہ انسان شرمندہ ہو
کہ میں نے کتنا پست کام کیا. وحدک لا شریک لک، اے خدا تیری اطاعت کے مقابلے میں مجھے نفس کی اطاعت نہیں کرنی تھی. مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گئے. اللہم انت القائل وقولک حق. خدا تو جو بھی کہتا ہے تیرا قول حق ہے. ووعدک صدق، جو تو وعدہ کرتا ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے، تیرا قول بھی سچا. واسأل اللہ من فضل. دیکھیے مانگنے کا انداز کہ خدا نے خود مانگنے کا حکم دیا ہے. صرف یہ نہیں کہ متقین و صالحین مجھ سے مانگے، عمومی اعلان ہے ادعونی، سارے بندے مجھ سے مانگو. میرے اللہ تیرا قول حق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے. اب میں فقیر آیا ہوں مانگنے کے لیے. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فضل، اپنے فضل کے صدقے میں مجھے خیرات دے. ان اللہ کان بکل شیء علیم. اے خدا تجھے ہر شے کا علم ہے، میرے سارے گناہوں کو تو جانتا ہے، میری ساری گستاخیاں نافرمانیاں تیرے سامنے ہیں. پھر بھی میں کیوں آیا ہوں اے گنہگار تیرے در پر. اب یہ کمال کا جملہ ہے، معرفت کی انتہا، بہت پیارا جملہ ہے. واقعاً اس طرح سے مانگیں گے تو دعا کی قبولیت میں دیر نہیں. شرط ہے تھوڑے سے آنکھوں میں آنسو بھی لے آئیں. لیس من صفاتک یا سیدی. سبحان. اے خدا یہ چیز تیری صفات میں نہیں ہے. کیا امام سکھلا رہے ہیں مانگنے کا طریقہ خدا کی بارگاہ میں. کیا پیارا انداز. وَلَيْسَ مِن صِفَاتِكَ یا سیدی. سبحان. جب بھی مانگیں یہ جملہ کہنے میں بہت لطف آتا ہے. خدا سے واقعاً اس طرح سے مانگے جس طرح اہل بیت نے سکھایا. وَلَيْسَ من صفاتك یا سیدی یا سیدی. او میرے سید و سردار، او میرے مالک و مہربان، یہ چیز تیری صفات میں نہیں ہے. انت مرا بالسوال. سبحان اللہ. انت مرا بالسوال وتمنع العطیہ، کہ تو مانگنے کا حکم دے اور جب بندہ مانگے تو اسے عطا نہ کرے. اللہ اکبر.
اے خدا یہ ممکن ہی نہیں. التامر بالسؤال کہ تو مانگنے کا حکم دے. ادعونی استجب لکم، او بندے مانگ. التامر بالسؤال وتمنع العطیہ، اور پھر تو بندے کو عطا نہ کرے. اے خدا جب گناہگار مانگ رہے ہیں، پاک بی بی معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں اے خدا ہمیں خیرات دے دیں، ہمارے گناہوں کو مٹا دیں. جو گناہ کر کے ہم نے ذلیل و پست و حقیر و نجس لذتوں کو آئے تیرا شریک کیا اور ہم گناہوں میں گر گئے. اے خدا وہ ساری گستاخیاں بخش دے، بخش دے. وَأَنْتَ منان بالعطیات، تو منان ہے یعنی تو عطا کرنے والا ہے. وَأَنْتَ المنان بالعطیات علی اہل مملکت والعائد علیہم بتحنن رافت، اور تو متوجہ ہے، تو نظر رحم و کرم ڈالنے والا ہے اپنے بندوں پر. اے خدا ایک نظر رفعت و رحمت، ایک نظر کرم اس گناہگار پہ ڈال دیں.